نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ وطن کا ذرہ ذرہ ہے یہاں اس بات پر شاہد، وطن کا ذرہ ذرہ ہے یہاں اس بات پر شاہد، مدارس کے سپوت اس ملک کے جانباز غازی ہیں۔ سیاسی کھیل ہے ورنہ یہ دشمن بھی سمجھتا ہے کہ اسلامی مدارس مرکز کردار سازی ہیں۔ محترم حضرات، معزز و مکرم اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، آج ہم دارالعلوم الاسلامیہ بستی کی چہار دیواری میں ہندوستان کا 78واں یوم آزادی منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آج ہمارے ملک کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک ہر کوئی بھارت زندہ باد کا نعرہ لگا رہا ہے، اور ہر مدرسوں، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں جھنڈا ترنگا پھہرایا جا رہا ہے۔ یہ واقعی آزادی اور وطن سے محبت کا احساس ہے، مگر ان سب کے پیچھے صدیوں کی قربانیوں کی جد و جہد ہے۔ حضرات سامعین، جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا، پورے ملک میں فرنگیوں نے اپنا جال بچھایا۔ وہ اپنی شاطرانہ اور عیارانہ چالوں سے برسرے اقتدار ہوئے۔ ملک کے ہر خطے پر ان کا تسلط ہوا۔ انگریزوں نے باشندگان وطن کے گلے میں محکومیوں غلامی کا بندہ ڈالنا شروع کیا۔ ملک کی معصوم اور پاک باز خواتین فرنگیوں کی عیاشی و عیش کوشی کا شکار بنی۔ ان کی عفت و عصمت کی چادریں انگریزوں کی ہوس پرستی کا نشانہ بن گئی۔ انہوں نے ہندوستانیوں کے خون کو اپنے پسینوں سے بھی کمتر خیال کرنا شروع کر دیا۔ تو اس وقت ہر ہندوستانی کے دل میں انگریزوں کی سفاکی و خونریزی سے رہائی اور طوق غلامی سے نجات کا جذبہ پیدا ہوا، اور ہر شخص برسرے پیکار تھا ہر طرح کی جانی و مالی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار، استقلال و حریت کی خاطر سرفروشی کی ملکگیر تحریک چلائی گئی۔ اور ہر شخص یہ راز علاقہ نظر آیا کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں، دیکھنا ہے زور کتنا غاصب قاتل ہے۔ لیکن وہ قوم جس سے انگریز حکمران کھاتے تھے، وہ معاشرہ جو فرنگیوں کی آنکھ کا کانٹا تھا، وہ برادری جس کا وجود انہیں بے چین کیے دے رہا تھا، وہ جماعت جس کے اتحاد و اتفاق سے فرنگیوں کی نیندیں حرام تھی، وہ پارٹی جس کے عزم و استقلال سے انگریزوں کا پایہ تخت لرزہ برہمدام، وہ یونین جس کے دم و خم سے برطانوی ایوان میں کھلبلی مچی رہتی تھی، وہ گروہ و فریق جسے انگریزوں نے اپنا دشمن منتخب کر رکھا تھا، وہ گروہ جسے انگریز اپنا مد مقابل اور سب سے بڑا حریف سمجھتے تھے، وہ لیگ جس کی شجاعت و جمع مردی ضرب المثل بن چکی تھی، وہ صرف اور صرف اس ملک کے باعزت بلند ہمت اور عظیم المقاصد مسلمان تھے۔ اور اس سے بڑھ کر مسلمانوں کا مضبوط دینی اعتقاد، ان کا ٹھوس مسلکی مزاج، ان کے دلوں میں معجزاً پائیدار جذبہ جہاد انگریز حکومت کے خاتمے کا سب سے بڑا ہتھیار۔ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کی بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں کا سب سے بڑا ہدف یہ تھا کہ ہندوستان سے قرآن اور علماء کو ختم کر دیا جائے۔ ان کا بنیادی مشن یہ تھا کہ علماء تیار کرنے والے مدارس اسلامیہ کے سلسلے کو بند کر دیا جائے، ان مدارس کی کڑی کو ختم کر دیا جائے اور صفحہ ہستی سے اسلامی مراکز کے نام و نشان مٹا
اللہ جزائے خیر دے ہندوستان، اللہ جزائے خیر دے ہندوستان کے دور اندیش اکابر کو، مسلمانوں کے دور رس دینی مقتداؤں کو کہ جنہوں نے انگریزوں کے اس مضمون سازش کے مضر اثرات کو بروقت تھام لیا اور اس وبا کے مہلک جراثیم کو تاڑ لیا اور انگریزوں کے اس ناپاک پاک کو شرمندہ تعبیر ہونے سے روک دیا۔ حضرات محترم، حضرات اکابر نے ہندوستان میں دین اسلام کی حفاظت و بقا کی خاطر جگہ جگہ دینی مدارس کا قیام کروایا اور ہندوستانیوں میں ایمان و یقین کی شمع روشن رکھنے کے لیے ہندوستانیوں میں دینی مکاتب کا قیام کروایا اور اپنے خون جگر سے اس اداروں اور اسلامی مدرسوں کی آبیاری مقام باشی۔ الحمدللہ آج ان بزرگوں کے لگائے ہوئے پودے آج طاقتور تناور درخت کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ ملک کے ہر کونے میں ان مدارس کا فیض کا دریا رواں ہے۔ یہ مدارس ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو اپنی ضیابات کرنوں سے منور کر رہے ہیں۔ اگرچہ باتا فلک نے انہیں آنکھیں دکھائیں، گردش وقت نے انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی دھمکی دی، دشمنان اسلام نے ہر موڑ پر مخالفت کی، مگر ان مدارس کے جانباز سپوتوں نے دنیا کے ہر چیلنج کا مقابلہ کیا۔ ان اداروں کے سرفروش سیالوں نے اپنی ایمانی فراست سے باطل کے حربے کو ناکام بنایا، وقت کی طوفانی آندھیوں کا سامنا کیا اور دارالوطن پر چڑھنے کے بعد بھی انہی اداروں اور اسلامی قلعوں کا گیت گایا۔ علامہ اقبال نے کیا یہ خوب ترجمانی کی ہے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ میرے دوستوں، ان مدارس و مکاتب کی اہمیت و افادیت میں آپ کو کہاں تک بتاؤں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ان مدارس کی بدولت ہمیں ایمان نصیب ہوا۔ یہ مدرسے جہاں سے آزادی کا سور پھونکا گیا، یہ درس گاہیں جہاں سرفروشی کی شمع روشن ہوئی، یہ مدارس جہاں سے آزادی کا گیت گایا گیا، یہ دینی مراکز جہاں ثبات قدمی و جمع مردی کی روح پھونکی گئی۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں جو آج اسلامی علم لہرا رہا ہے، ایمان و یقین کی شمع جل رہی ہے، علم و حکم کا دریا بہہ رہا ہے، وہ انہی مدارس کا احسان اور ان کی دین ہے۔ اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، اے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ کر، سو بار سنبھالا ہے ہم نے اس ملک کے گیس میں برہم کو، یہ اہل جنوں بدلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے علم کو۔ حضرات گرامی ذرا غور کیجیے، آج کسے دہشت گردی کا اڈا قرار دیا جا رہا ہے، کن مدارس کو بنیاد پرستی کا الزام تھوپا جا رہا ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ فرقہ پرست تنظیم کا کوئی اہم لیڈر مدارس اسلامیہ کے خلاف ہر زہر سرائی نہیں کرتا ہو۔ کبھی ان اداروں کو قومی دھاروں سے منحرف بتایا جاتا ہے تو کبھی انہیں رجعت پسندی کا طعنہ دیا جاتا ہے۔ افسوس تک افسوس، ارے یہ مدارس تو اس قابل تھے کہ انہیں پلکوں میں بٹھایا جاتا، انہیں سینوں سے لگایا جاتا، انہیں پھلنے پھولنے کا موقع دیا جاتا، ان کی تعمیر و ترقی میں ہر طرح کا تعاون کیا جاتا، کیونکہ یہی وہ مدارس ہیں جن کی قوم سے جنم لینے والے علماء کرام